جو حضرت بریرہ تھی، چونکہ باندی تھی، تو باندی کا مطلب ہوتا ہے لونڈی، کہ مسلمان جس وقت جہاد کے لیے جاتے ہیں تو جہاد میں جس وقت کافروں کا مال ان کے ہاتھ لگتا ہے یہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور جو ان کی عورتیں ہاتھ لگتی ہیں یہ باندیاں کہلاتی ہیں، اور جو مرد ہاتھ میں لگتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں وہ غلام کہلاتے ہیں۔ چونکہ آج کل غلامی کا سسٹم تقریباً ختم ہو چکا ہے، باندی اور عام جو عورت ہوتی ہے نا اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لونڈی ہوتی ہے نا اس کو بیچنا جائز ہوتا ہے، جیسے ایک بکری ہوتی ہے، کپڑا ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس کو بیچا جا سکتا ہے، اسی طرح جو لونڈی ہوتی ہے نا اس کو بھی بیچنا جائز ہوتا ہے۔ ایک اور فرق جو عام عورت اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام عورت جو ہے جب تک اس کے ساتھ نکاح نہ ہو تو وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی، لیکن جو باندی ہوتی ہے جب وہ گرفتار ہو کے کسی مسلمان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا، اگرچہ اس کا پیچھے کسی کے ساتھ نکاح ہو بھی صحیح نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ عام مسلمان مرد جو ہوتا ہے اس کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے جی، لیکن یہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا ان کے رکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی 10 رکھ لے 15 رکھ لے، وہ ساری کی ساری اس کے لیے حلال بھی ہوتی ہیں اور جائز بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی جائز ہی نہیں ہوتی جی۔ اگر مالک کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن مالک کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، شادی اور نکاح کے بغیر ہی اپنے مالک کے لیے وہ حلال ہوتی ہے۔ تو یہ باندی کے متعلق مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ یہاں حدیث کے وجہ سے ذہن میں آیا، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا، لونڈیاں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی جی پہلے دور میں، جیسے بکریوں کی ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، کپڑوں کی ہوتی ہے، ایسے سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان کو بھی خریدا جا سکتا تھا جی۔ ایک آدمی کے پاس اگر پیسے ہیں نا وہ 10 باندیاں خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، وہ 10 کی 10 اس کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ آج کل اس کے اوپر ایک مسئلہ پیش آتا ہے جی، بعض لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی کہیں کوئی شادی مادی نہ ہو رہی ہو یا رشتہ نہ مل رہا ہو تو وہ عورتوں کو جا کے کہیں سے خرید کے لاتے ہیں۔ پہلے مشہور تھا کہ یہ بنگلہ دیشی عورتیں جو ہے نا خرید کے لاتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں کچھ مشہور ہے کہ بعض لوگ پٹھانوں کی طرف جاتے ہیں جی، وہاں سے بھی جو ہے نا پٹھانیاں لے کے آتے ہیں پیسے بھر کے جی، حرام ہے، آخری درجے کا حرام ہے جی، آخری درجے کا۔ یہ آزاد عورتیں ہیں، ان کی بیع نہیں ہوتی، ان کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے بالکل آزاد ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے جی، کوئی دنیا کے اندر غلامی نہیں ہے جی، کوئی عورت باندھی نہیں ہے دنیا کی، تو لہٰذا اس کے ساتھ نکاح کرے، نکاح کرنا تو جائز ہے جی، لیکن اگر اس کو خرید کے لایا ہے تو پھر بعد میں کہتا ہے کہ یہ میری باندھی ہے تو لہٰذا اس کے لیے یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے حرام ہوگی جی، اور یہ کام کرنے والا آخری درجے کا گناہ گار ہوگا جی، یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ، بلکہ کیا کہوں جی، اس کے لیے سیدھا سادہ لفظ یہ ہے، اگر یہ اس کے پاس رہتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ ہاں ایک صورت ہے اس کے لیے حلال ہونے کی، خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، وہ جو پیسے دے رہا ہے نا یا وہ آگے پیسے لے رہے ہیں، یہ حق مہر کے طور پر ان کو پیسے دے دے گی، اس کے ساتھ پہلے نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد ان کو جتنا لاکھ انہوں نے مانگا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ مانگا ہے، وہ ان کو دے دیا، اب اس کو لے کے آ گیا جی، اب یہ جو پیسے دیے یہ خریدا نہیں ہے جی، یہ حق مہر کے طور پر دیا ہے، البتہ اس کی جو ہے نا کوئی گنجائش بن جائے گی، لیکن خرید کے لانا اور نکاح کرنے کے بغیر اس کو اپنے پاس رکھنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کہیں پر یہ بات ہو تو ان کو یہ مسئلہ بتائیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حق مہر میں یہ ہوتا ہے جی
کہ اصل کے اندر جو حق مار ہوتا ہے یہ عورت کا اپنا حق ہوتا ہے جی، اپنی مرضی سے وہ اپنے والد کو دینا چاہے، اپنی والدہ کو دینا چاہے، جس کو دینا چاہے، ملکیت عورت کی اپنی ہوتی ہے جی۔ لیکن اگر زبردستی یہ کہتے ہیں جی کہ حق مار ماں باپ لے لیتے ہیں اور اس میں سے عورت کو کچھ بھی نہیں دیتے زبردستی، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ جو حق اس کا تھا انہوں نے اس سے وہ حق مار دیا اور چھین لیا ہے جی۔ البتہ یہ اس کے جو والدین ہیں نا وہ گناہ گار ہوں گے، جو دینے والا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو ادا کر دی ہے، یہ اس کے والدین کے ذمے تھا جی کہ وہ اس کو ادا کر دیتے، لیکن اگر انہوں نے نہیں دیا تو یہ اس کا حق مار کے اس کو کھا رہے ہیں، یہ ان کے لیے حرام ہوگا۔ ہندو تو پہلے نکاح سے پہلے طے ہوتا ہے معاملات 3 لاکھ روپے دینا ہے، اس میں بھی 2 صورتیں ہیں جی، اگر نکاح سے پہلے طے کر دیا نا، یا تو اس عورت کی قیمت طے کی ہے کہ اس کی قیمت دینی ہے، تو بالکل حرام ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا جی، خرید و فروخت بالکل حرام ہے جی۔ نمبر 2، یا طے یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم لے رہے ہیں نا، مثلا 10 لاکھ لے رہے ہیں، یہ ہم بطور مہر کے لے رہے ہیں، حق مار پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے جی۔ اگر طے پہلے کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں حق مار پہلے دیں گے تو اس کے بعد ہم کوئی سامان وغیرہ خریدیں گے یا جو بھی کریں گے، اس کے اندر کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے جی۔ لیکن اگر طے یہی ہوا ہے کہ اس عورت کی قیمت ہے، تو عورت کا جسم بیچنا چونکہ حرام ہے، عورت کا جسم تو اپنی جگہ پر میں نے کئی دفعہ آپ کو مسئلہ بتایا ہے، یہ جو ہمارے کالونی کے اندر عورتوں کے بال خریدنے والے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بیچنے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، خریدنے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ عورت کے ٹوٹے ہوئے بال اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے جی۔ تو جب عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بال بیچنا حرام ہے، عورت کا پورا جسم بیچنا بھلا کہے کو جائز ہو، اس لیے یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہو۔